الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں، جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں یہ عقل مند ہے۔ اگر یہ دو کام اس کی زندگی میں نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عقل مند سمجھے اور لوگ اسے کتنا ہی دانشور سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بے وقوف ہے، حقیقت میں یہ آدمی نادان ہے۔ دو باتیں فرمائیں۔ عقل مند کون ہے؟ اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا، وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھتے ہو، صرف یاد نہیں، کثرت سے یاد رکھو۔ دوسری بات، واکثرہم استعدادا، اور موت کی کثرت سے تیاری کرتے ہو۔ اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی بھی سعادت، آخرت کی بھی شرافت انہی کے ہاتھ آئی ہے، جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت کی کثرت سے تیاری کرے، یہ عقل مند ہے۔ اب چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، سائیکل پر ہو، گاڑی پر ہو، جہاز پر ہو، جھونپڑے میں ہو، مال پہ ہو، ملک کا مالک ہو، ملک کا چوکیدار ہو، یہ دو کام ہیں عقل مند ہے۔ موت کو یاد رکھتا ہے کثرت سے اور موت کی کثرت سے تیاری کرتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں زندگی میں نہیں ہیں تو بے وقوف ہے۔ اور یہ پتہ لگے گا مرنے کے بعد۔ یہ جو جنازے ہیں، فوتگیوں کے اعلانات ہیں، یہ سب پیغام ہے، پیغام تیاری کرو، تیاری کرو۔ جب کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، تو ملک الموت دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کے آواز دیتے، میں نے اس مرنے والے کے رزق میں کمی نہیں کی، عمر میں کمی نہیں کی، اس نے اپنا رزق عمر پورا کر لیا ہے، اور میں نے تو بار بار آنا ہے، تم سب کو لے کے جانا ہے، ہاں سب کو لے کے جانا۔ اس لیے بھائیو، آج لوگ موت کو عبرت کا سامان نہیں بنا رہے، جنازے دیکھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، مردے کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لیکن موت کو عبرت کا سامان نہیں بناتے۔ عشاء میں جنازہ پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہوتے، ظہر میں جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر دکان پہ جا کے بیٹھ کے جھوٹ بولتے۔ سینکڑوں جنازے پڑھ لیے لیکن لوگوں کا حق نہیں دے رہا ہے۔ جنازے میں بڑے اہتمام سے پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور فنکشنوں میں میوزک چل رہے ہوتے، ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے۔ عبرت، موت کو یاد کر رکھے، موت کی تیاری کریں۔ اچھا، موت کی تیاری کیا ہے؟ ہنسنا چھوڑ دو، کھیلنا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نہیں، موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کرو، نماز کا اہتمام، یہ ہے موت کی تیاری۔ پانچوں نمازیں، جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، یہ موت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ رمضان ہے، روزے رکھو، یہ عقل مند ہے۔ اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دو، مال دیا حج پہ جاؤ، یہ موت کی تیاری ہے، یہ عقل مند ہے۔ کسی کا حق نہ دباؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرام کا لقمہ ہے نا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کسی کا حق نہ دباؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے؟ جواب آیا، حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔
یہ موت کی تیاری ہے. لوگوں کا حق ادا کرو بھائی, کسی کا حق نہ دبانا. بہنوں کو وراثت میں حق دو. یہ جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہے, یہ موت کی تیاری نہیں کر رہے, انہیں موت کی فکر نہیں ہے, بے وقوف ہیں, بے وقوف ہیں, یہ عقل مند نہیں ہے. جن کے فنکشنوں میں میوزک چل رہا ہے, ناچ گانا ہو رہا ہے, یا میوزک والی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, بے وقوف ہے. یہ موت سے غافل ہے, یہ آخرت سے غافل ہے, یہ موت کی تیاری نہیں کر رہے. جن کی گاڑیوں میں ڈیک چل رہے ہیں, بسوں میں گانے چل رہے ہیں, بے وقوف ہیں, موت کی تیاری نہیں کر رہے. موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, احکام کو پورا کرنا, گناہوں سے بچنا. تو بھائی سب نیت کرو بھائی, آخرت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. 5 وقت نماز انشاءاللہ تو کہو بھائی. اب جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا, کتنے ہمارے جان پہچان والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہو اور پیچھے دیکھ رہا ہو, گاڑی چلا رہا ہو اور پیچھے دیکھ رہا ہو, آدمی کہے گا اوہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا, یہ آگے دیکھ رہا ہے کہ پیچھے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ پیچھے دیکھ رہا ہے. رمضان میں جس نے روزے نہیں رکھے, یہ کدھر دیکھ رہا ہے؟ یہ پیچھے دیکھ رہا ہے. جن کے فنکشنوں میں میوزک چل رہا ہے, یہ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے دیکھ رہے ہیں. گاڑی چلا رہا ہے, پیچھے دیکھ رہا ہے. تو کیا کرو, سمجھاؤ بھائی نماز پڑھو, بھائی روزہ رکھو, بھائی اللہ کی نافرمانی نہ کرو, مر جانا ہے. ایک آدمی نے نا 3-4 دفعہ کسی سے کہا کہ مر جانا ہے, بھائی مرنا ہے. تو حیران ہو کے کہتا واقعی مرنا ہے؟ کہ ہاں واقعی مرنا ہے. ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جو 80 سال 90 سال کہ پتہ کوئی نہیں ان کا, جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ کوئی نہیں. نہیں, پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں. پتہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا, زہر اثر کر گیا, تو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ اکٹھے تھے دائیں بائیں, افسردہ بیٹھے ہوئے تھے. طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اثر کر چکا ہے, اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں, جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کا بھی پتہ کوئی نہیں. اس لیے بھائی دیکھو, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. عقل مند ہے جو آخرت کو یاد رکھے, موت کو یاد رکھے, موت کی تیاری کرے, کیا اللہ کے احکام کو پورا کرے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, اس حال میں مرے کہ اللہ اس سے کیا ہو, راضی ہو, اللہ کا رسول اس سے کیا ہو, راضی ہو. یہ ہیں فوتگی کے پیغام, یہ ہیں جنازوں کے پیغام. تیاری کر لو, تیاری کر لو, توبہ کر لو, اللہ کو راضی کر لو. ہو سکتا ہے آج کا دن زندگی کا آخری ہو سکتا ہے یہ آج کی فجر زندگی کی آخری ہو. بہت سے اذان سن رہے ہوتے ہیں اور وہ آخری اذان سن رہے ہوتے ہیں, اگلی اذان سے پہلے ان کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے. بہت سے کل اس وقت گھر میں تھے, مسجد میں تھے, پارک میں تھے, اور آج اس وقت وہ قبر میں ہیں. اور بہت سے اس وقت گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں اور کل اس وقت کہاں ہوں گے, قبر میں ہوں گے. اس میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, تندرست بھی ہیں, پتہ نہیں کس کس کا آخری دن. عقل مند کون؟ پیسہ کما لینا, بڑی ڈگریاں لے لینا, بڑے عہدے لے لینا, نہیں, یہ کوئی عقل مند ہی نہیں. عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کو یاد رکھے. عقل مند کون ہے؟ جو موت کی تیاری کرے, کیا اللہ کو راضی کرے, نماز, روزہ, مال دیا ہے, زکوٰۃ, حج, آنکھوں میں حیا ہو, زبان کے بول پاک ہو, کان کا سننا صاف ہو, دل میں بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, اخلاق اچھے ہوں, کمائیاں پاکیزہ ہوں, کسی کا حق نہ دباتا ہو,
اس کی طبیعت میں نرمی ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، معاف کرنا ہو، غصہ نہ ہو، غصے پہ قابو ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھتا ہو، رشتوں کو ملاتا ہو، رشتوں کو جوڑتا ہو، توڑتا نہ ہو. یہ ہے موت کی تیاری، یہ ہے آخرت کی تیاری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ، مانے نہ مانے اس کا فعل. ہمارے ذمہ سمجھانا، ہمارے ذمہ بات کا پہنچانا. اگر وہ مان لے گا تو وہ بھی کامیاب، اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ ناکام. اس کے ناکام ہونے سے ہم نہیں ناکام. اگر ہم یہ بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ہم کامیاب ہیں. دوسرا مان لے گا تو وہ بھی کامیاب، نہیں مانے گا تو وہ ناکام. اس لیے بھائی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں نا، سب نیت کرو کہ یہ بات ہمیں دوسروں کو سمجھانی ہے، یہ بات ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ ہے تبلیغ، یہ ہے مسلمان کا کام، مسلمان کی ذمہ داری. صرف برکت کی چیز نہیں ہے، ذمہ داری ہے. کوئی خدا نہ خواستہ بچہ سڑک پر آ جائے، ٹریفک چل رہی ہو، تو اس کو بچانا، اٹھانا، اس کے گھر پہنچانا، یہ صرف برکت کی چیز نہیں، صرف ثواب کی چیز نہیں، ذمہ داری بھی ہے. تو لوگ اللہ سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، موت سے غافل ہیں، قبر قیامت سے غافل ہیں، جنت جہنم سے غافل ہیں، اللہ رسول سے غافل ہیں، نماز روزے قرآن ذکر دعا سے غافل ہیں. اس غفلت کو دور کریں، یہ بات ان کو سمجھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھو بھائی کتنا بڑا آگے مرحلہ آنے والا ہے، قبر کا، قیامت کا، جنت اور جہنم اور آخرت، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا دیکھتے تھے آنکھ سے، کیا بولتے تھے زبان سے، کیا سنتے تھے کان سے، تمہاری صبح کہاں تھی، شام کہاں تھی، رات کہاں تھی. یہ ہونے والا ہے، یہ پوچھ ہونی ہے. ہاں ایسے نہیں ہے جو مرضی کرتے رہو. یہ تبلیغ ہے اور کیا ہے؟ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ سب کوشش کریں گے نا کہ یہ بات سمجھنی ہے اور دوسروں کو سمجھانی ہے. جتنی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ دوڑ لگے گی نماز کی، روزے کی، مسجد کی، قرآن کی، ذکر کی، دعا کی، اعمال کی دوڑ لگ جائے گی. جتنی یہ بات اندر اترے گی دل میں کہ مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے. 25 روپے کی جوتی ہے، 25,000 کی، یہ چھوٹنی ہے. 500 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا، یہ موت پہ اتارا جائے گا. نہ اترا کینچی چلے گی. 5 لاکھ کا مکان ہو یا 5 کروڑ کا بنگلہ ہو، یہی سے جنازہ اٹھنا ہے. مل کا مالک اس کا بھی وہی کفن، مل کا چوکیدار اس کا بھی وہی کفن، ریڈی والا اس کا بھی وہی پھٹا ہے. ہاں ارب پتی کھرب پتی کا بھی وہی پھٹا ہے مسجد کا. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. نشے میں جب آدمی ہوتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی. نشہ ہے، یہ دنیا بھی نشہ ہے. جنازے دیکھ رہے ہیں، قبرستانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے دفن کر رہے ہیں، روزانہ اعلانات سن رہے ہیں، اور پھر نماز میں غفلت، پھر مسجد سے غفلت کہ فجر میں اٹھا نہیں جاتا. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے جی، گرمی بڑی ہے جی. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے. ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی ماننی ہے. ہاں یہ بات سمجھیں سمجھائیں، سمجھیں سمجھائیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب